یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ راضی ہو جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پیسے مل جائیں، عین ممکن ہے کہ راضی ہو کے سارا کچھ لے جائے۔ اس لیے اللہ کی رضامندی کو دنیاوی طور پر نہ دیکھنا۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو اب سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ اللہ ایسا مالک ہے کہ جس نے انسان کو تنہائی میں بھی کبھی نہیں چھوڑا، اور پریشان شخص کی بات بڑی سنتا ہے۔ اگر آپ اپنی کسی بات پہ ضد کر رہے ہیں یا خواہش کر رہے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا، تو یاد رکھیں کہ اب کے کسی کام کے مکمل ہونے کا نام سکون قلب نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو ہو رہا ہے اگر اس کو پسند کر کے اب چلنا شروع ہو جائیں سکون قلب ہو جائے گا۔ قانون تو یہ ہے کہ محنت کرنے سے رزق ملے گا، لیکن جب دینے والا چاہے تو بے حساب دے دیتا ہے۔ اگر آپ کوئی چیز حاصل کرتے رہے ہیں اور اب نتیجہ اداسی ہے تو پھر وہ چیز دینا شروع کر دو، پھر اداسی ختم ہونے لگے گی۔ اللہ کی راہ میں دینا اور دنیا میں چھوڑ جانا، ان میں بڑا فرق ہے۔ اس سے پہلے کہ تم چھوڑ جاؤ اس کو اللہ کے نام پر لگا جاؤ، ورنہ چھوڑ تو جاؤ گے ہی۔ چھوڑ جانے سے بہتر ہے کہ اس مال کو آگے ٹوٹ جا، اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دعا کرو کہ ہم کم از کم اپنی زندگی پر تو راضی رہیں۔ بس جو اپنی زندگی پر راضی ہو گیا وہی اللہ پر راضی ہو گیا، اور جو اللہ پر راضی ہوا اللہ اس پر راضی ہوا۔ جس انسان پر انسان راضی ہو گئے وہ رضا الہی پا گیا۔ جو انسانوں سے راضی رہا وہ راز ہستی پا گیا۔ یہی راز ہے۔ رحمت کے شکر میں جھکا ہوا سر سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اپنے قریب والوں کو غم دیتا ہے، جو جتنا قریب ہوگا اسے اتنا بڑا غم دے گا، اور جو زیادہ عزیز ہوگا تو اسے کربلا دے دے گا۔ اپنے وجود سے نکلو تو یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو جاؤ تو یہ روح ہے، اور اللہ کی مشیت میں چلے جاؤ تو یہ نور ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے اس کی آنکھ کو پر نم کر دیتا ہے۔ نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اب باوضو سو جایا کریں۔ اللہ کریم جب کسی بندے کی ادا پر خوش ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرماتا ہے۔ روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جائے گی۔ جب آپ کے اندر اپنی بدعمالیوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع پیدا ہو جائے تو سمجھو رحمت کا وقت آ گیا۔ انسانوں کے وسیع سمندر میں ہر آدمی ایک جزیرے کی طرح تنہا ہے۔ بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں۔ دوست کے ساتھ صرف ایک ہی سلوک روا ہے اور وہ وفا ہے۔ ممکن ہے کہ تمہاری بہت ساری محنتیں ضائع ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر محنت کے آپ کو ملنا شروع ہو جائے۔ رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو، بلکہ آنکھوں کی بینائی بھی رزق ہے، دماغ میں خیال رزق ہے، دل کا احساس رزق ہے، رگوں میں خون رزق ہے۔ یہ زندگی ایک رزق ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمان بھی ایک رزق ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی عبادتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ جس شخص نے ماں باپ کو پرورش کرتے دیکھا اور انہیں نہیں مانا وہ اس خدا کو بھی نہیں مان سکتا جو نظر نہیں آتا۔ کوشش کا مطلب کیا ہے؟ صرف کوشش نہیں بلکہ نتیجہ، کیونکہ اگر کوئی پڑھتا جا رہا ہے اور امتحان نہیں دیتا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ زمین پر رہنے والوں کا خیال رکھو، آسمان والا تمہارا خیال رکھے گا۔ یاد کرو کہ اچانک آپ کے دل کو اداس اور بھاری کر دیا جاتا ہے تو آپ فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہو۔
یہ بھی عنایت ہی عنایت ہے میرے رب کی۔ اصل ترقی یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ رہے۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، جنت خود اس کی منتظر ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی ضروریات کو اگر الفاظ بننے سے پہلے آپ مدد کر دیں تو آپ کو اللہ والا بنا دیا جائے گا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے اب پر ترس کھانا، اپنے اب کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ اللہ کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ قانون تو یہ ہے کہ محنت کرنے سے رزق ملے گا، لیکن جب دینے والا چاہے تو بے حساب دے دیتا ہے۔